السلام علیکم جی، میں ہوں فیصل عباس اور میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ صدیق جان صاحب، اب خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ میاں صاحب باہر جانا چاہتے ہیں اور ادارے انہیں اجازت نہیں دے رہے۔ بالکل، یہ بات آپ نے درست کہا۔ میں نے دیکھا شاید درانی صاحب نے بھی کہیں یہ بات کی ہے، اور یہ بات ہو رہی ہے کہ میاں نواز شریف لندن جانا چاہتے ہیں، لیکن ادارے جو ہے وہ ان کو نہیں جانے دے رہے۔ دیکھیں، اس حوالے سے جو اطلاعات ہیں، نون لیگ کے اپنے اندرونی ذرائع جو بتا رہے ہیں، نون لیگ کی اپنی پارٹی کے اندر جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نون لیگ کے کچھ اپنے لوگ، بلکہ میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں، اچھا، دو لوگوں کا نام آ رہا ہے۔ ایک آ رہا ہے ملک احمد خان صاحب کا، اور جو اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے، ایک ان کا نام آ رہا ہے، اور نون لیگ کے اپنے اندرونی ذرائع سے، اور ایک نام آ رہا ہے اعظم نذیر طاہر صاحب کا۔ ان دو لوگوں کا نام آ رہا ہے کہ انہوں نے جا کے اور بڑے گھر میں جا کے بتایا، جو نون لیگ کا بڑا گھر ہے جن کی وجہ سے آج اقتدار میں ہے، تو اچھا، ان کو جا کے بتایا ہے کہ جی ہم آپ کو پہلے بتا رہے ہیں کہ میاں صاحب جو ہے وہ اب لندن جانا چاہتے ہیں، اور میاں صاحب لندن جا کے اور آپ کے خلاف دوبارہ بیانیہ بنانا چاہتے ہیں، اور گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جائے گا۔ یہ بھی بتایا گیا کہ دیکھیں، شہباز شریف یہاں پہ وہی پاؤں پکڑیں گے، مریم نواز بھی سر جھکا کے، اور وہ جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ آسان راستہ میں آتا ہے، تو وہ آسان راستے پہ خود بھی چلتی رہیں گی، اور ادھر شہباز شریف بھی اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں گے، کرپشن اور لوٹ مار بھی چلتی رہے گی، اور سب کچھ چلتا رہے گا، اور ادھر سے میاں صاحب جو ہے وہ بیانیے بھی بناتے رہیں گے، وہی گڈ کاپ بیڈ کاپ کے، ایک پارٹی پاؤں میں پڑی رہے، دوسری گریبان پکڑ لے۔ تو یہ بات جب پتہ چلی، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ میاں صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی ہے اہم، اچھا، اور اس میں میاں صاحب کو کہا گیا ایک اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے، کیونکہ میاں صاحب نے بڑے شکوے کیے۔ میاں صاحب نے شکوے کیے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے وہ نہیں کیا، یہ مخصوص نشستوں والے ججز کو آپ نے مینیج نہیں کیا، اور بڑے میاں صاحب نے شکوے کیے۔ ملاقات عدالتی شخصیت سے ہوئی ہے؟ نہیں نہیں، ملاقات تو کہیں کسی اور نے کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن عدالتی شخصیت کے شکوہ، حوالے سے ٹھیک ہے، جو ہے نا وہ پہلے تو جو ملاقات ہوئی، اس میں یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں میاں صاحب نے شکوے کیے، پھر عدالتی شخصیت کے حوالے سے یہ بات ہوئی، میاں صاحب کو کہا گیا کہ میاں صاحب اچھا، آپ یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ایک اہم عدالتی شخصیت کے حوالے سے ذمہ داری آپ نے لی ہوئی تھی کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے، اور اگر ان کو آپ نے مینیج کرنا تھا تو آگے عدلیہ کو انہوں نے مینیج کرنا تھا، ججز کو انہوں نے مینیج کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم نے بھی اپنا زور لگایا، ہم نے بھی بہت کوشش کی، لیکن ججز کو مینیج ہمارا ایک حد تک ہم کر سکتے ہیں، اس وقت جو صورتحال ہے، مین تو جو اہم عدالتی شخصیت ہے اس نے کرنا تھا۔ اور اسی لیے اب آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم پھر ریویو ڈال دیتے ہیں، آپ اپنی طرف سے ایک اور کوشش کریں، اور اچھا، اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ یہ بات چل رہی ہے، ہمارے کورٹ رپورٹر یہ بات کر رہے ہیں کہ 3 ججز کے اوپر بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، اچھا، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ 3 ججز جو ہے نا وہ ریویو میں اپنا موقف جو ہے وہ تبدیل کر لیں۔ وہ ہیں پہلے محمد علی مظہر صاحب، دوسرے حسن علی رضوی صاحب، اور اچھا، تیسرے عرفان سعادت خان صاحب، کہ ریویو میں یہ 3 ججز اپنا ویو چینج کر لیں، اور کہیں کہ جی یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں مل سکتی، نہ سنی اتحاد کونسل کو مل سکتی ہیں، یہ چوروں ڈاکوں لٹیروں کو مل سکتی ہیں۔ تو ان 3 ججز کے حوالے سے آ رہا ہے، لیکن بڑا مشکل ہے، کیونکہ باقی جو ہے جو کیونکہ یہ 8-5 سے فیصلہ آیا 8-5 تھا، سے فیصلہ ہے، اور باقی جو 5 جج ہیں ان 8 میں، وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ اتنے اسٹرانگ ججز ہیں، یعنی ویسے تو یہ بھی ان کو یہ اسٹرانگ ججز ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ان کے بارے میں پرسیپشن ایسی بنا دی گئی کہ ہے وہ کہ اس لیے مطلب وہ بات ہو رہی ہے۔ بالکل، منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ، اختر مین اللہ صاحب، شاہد وحید صاحب، ان کے بارے میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ان کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے کوشش کی جا رہی ہے، ان کا تو اچھا، یہ ذکر ہی نہیں ہے کہیں پہ کہ یہ اپنا ویو جو ہے وہ بدل سکتے ہیں۔ 3 کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی بڑا حیران کن ہے کہ جب 5-5 سے فیصلہ آ جائے گا پھر کیا ہوگا؟ بالکل، وہ تو ٹھیک ہے، پھر کیونکہ اگر ان 3 کا ایک لمحے کے لیے ہم فرض کریں، اول تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا، یہ 5 اپنا ویو تبدیل بھی کر لیں تو پھر 5-5 ہو جائیں گے۔ 5-5 ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی یہ 3 جو ہے وہ پھر کیا قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے؟ اچھا، قاضی صاحب کے ساتھ جائیں گے تو اس میں بھی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو کچھ نہ کچھ سنی اتحاد کونسل کو سوری پی ٹی آئی کو نشستیں مل جائیں گی، اور باقی نشستیں جو ہے وہ چوروں ڈاکو لٹیروں کو مل جائیں گی، جو جمال خان مدوخیل صاحب نے جو فیصلہ لکھا جس پہ قاضی صاحب نے سائن کیے ہیں۔ اور یہاں تک آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے کورٹ رپورٹر دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جمال خان مدوخیل صاحب نے یہ فیصلہ لکھنے سے پہلے کہیں پہ جمع تفریق کی گئی کہ اچھا، کتنی سیٹیں جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو اگر مل جائیں تو باقی کتنی ہوں گی جو بچ جائیں گی، اور وہ چوروں ڈاکو لوٹیروں کو مل جائیں گی، اور ان کے پاس 2/3 اکثریت مکمل ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے جمال خان مندوخیل صاحب نے فیصلہ لکھا کہ پی ٹی آئی کو اس میں سے آدھی نشستیں ملیں گی مخصوص، آدھی مل جائیں گی چوروں دوسری ڈاکو جماعتوں لوٹیروں کو، کو، اور ان کے پاس 2/3 پھر بھی مکمل ہو جائے گی، مطلب اس طرح کی چیز نا، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے ووٹ ساتھ ملا کے۔ تو اچھا، مطلب یہ ہے بڑا مشکل، یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو میاں صاحب نے جس طرح سے میں نے بتایا کہ شکوہ کیا، تو ان کو آگے سے جواب ملے۔ پہلا یہ کہ ایک عام عدالتی شخصیت کے حوالے سے آپ نے ذمہ داری لی تھی کہ ان کو آپ نے مینیج کرنا ہے،
اور آگے ججز کو انہوں نے مینیج کرنا تھا. ہوں ٹھیک ہے, ہم نے ٹھیک ہے جو ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا. دوسرا میاں صاحب کو یہ کہا گیا کہ آپ ہمیں تو آپ تانے دے رہے ہیں یا ہم سے شکایت کر رہے ہیں, ہم سے شکوہ کر رہے ہیں, آپ ہمیں چلو ڈیفینڈ نہ کرتے, ہمارے حق میں بیانیہ نہ بناتے, ہوں آپ نے اپنا بیانیہ تو خود بنانا تھا نا. حالت یہ ہے کہ آپ اپنا بیانیہ خود نہیں بنا سکے, آپ اپنی جماعت کا بیانیہ خود نہیں بنا سکے, آپ اپنی حکومت کا بیانیہ خود نہیں بنا سکتے, آپ نے ہمیں کہاں ڈیفینڈ کرنا ہے. تو یہ دو میاں صاحب کو جواب دیے گئے ہیں. لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ میاں صاحب پہ بالکل اعتبار نہیں کیا جا رہا, کیونکہ میاں صاحب کا ماضی یہ بتاتا ہے کہ میاں صاحب آپ دیکھیں نا, جب میاں صاحب لندن بیٹھ کے سازشیں کر رہے تھے تو پہلے آپ گئے کیسے یہاں سے پاکستان سے؟ بالکل ڈیل کر کے آپ گئے, ہوں ڈیل کر کے باہر آپ گئے, آپ کو سانپ سونگ گیا, آپ مطلب جو ہے آپ نے خاموشی اختیار کر لی, پھر آپ نے حملے شروع کر دیے. جب آپ حملے کر رہے تھے اسی وقت آپ محمد زبیر صاحب کو بھیج کے اور معافیا مانگ رہے تھے, منت ترلے کر رہے تھے, آپ اس وقت ڈیلیں مانگ رہے تھے. اور میں آپ کو بتاؤں ابھی بھی مکمل باتیں نہیں بتا رہے محمد زبیر صاحب. ایک ظاہر ہے ایک ہوتا ہے آپ کا اچھا وقت گزرا ہوا ہوتا ہے جماعت میں لوگ ان کے ساتھ. محمد زبیر صاحب اگر مکمل باتیں بتا دیں نا, مکمل باتیں بتا دیں, تو یہ میاں صاحب جو بہت بڑے انقلابی بنتے ہیں اور ان کی بیٹی بہت بڑی انقلابی سوکال بنتی ہے, جو کہ اب حقیقت پورا پاکستان ان کی دیکھ چکا ہے. یہ منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے, ابھی بھی نہیں ہے, لیکن پھر تو بالکل منہ دکھانے کے نہیں رہیں گے اگر مکمل باتیں محمد زبیر صاحب بتا دیں اچھا کہ اس وقت چل کیا رہا تھا اور کس طرح سے منتیں ترلے ہوئی اور کیا کہاں سے خون کرایا اور کیا کیا کس کا کردار تھا. ابھی بہت چیزیں محمد زبیر صاحب نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں, مکمل بات نہیں بتا رہے وہ. ٹھیک ہے کہ اس وقت ہوا کیا تھا اور کیسے تھا, اور جا کے اور میاں صاحب نے انڈائریکٹلی میاں صاحب نے معافی مانگی اور گارنٹیاں اور یہ وہ, اور پھر مریم نواز صاحبہ کس کس سے ملی اور کیا ہوا اور کس سے پھر میاں صاحب کی ویڈیو کالز پہ باتیں ہوئیں اور کس سے پھر کیسے کون موبائل اچھا ایک لے کے گیا اور کس نے کس سے بات کروائی اور کس کو کہاں بلا کے کہا گیا کہ آپ سیکیور لائن سے بات کریں. یہ بہت چیزیں ہیں جو وقت آئے گا تو بڑی قصے کہانیاں انٹرویوز کتابیں بہت کچھ آئے گا, زبردست آئے گا, اچھا ان کو پتہ چلے گا. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ وہ میاں نواز شریف جن کو بتایا جا رہا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم کے طور پر آ رہے ہیں, جن کو لندن سے پروٹوکول دے کے روانہ کیا گیا, جن کے لیے یہاں پہ بایو میٹرک سسٹم سارا اسلام آباد ایئرپورٹ پہ چلا گیا چل کے, جن کو عدالتوں سے بری کروایا گیا, جن کی ساری کرپشن لوٹ مار کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا, عوام کے ٹیکس کے پیسے کا جو تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا گیا, جو عوام کا پیسہ لوٹا ہوا تھا سارا کچھ کر لیا گیا. اور پھر وہ میاں صاحب جو ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ اپنی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان سے نہیں جا سکتے. جائیں نا, کوشش کریں نا کوشش. ٹھیک ہے, تو میاں صاحب کو اگر یہ لگتا ہے نا کہ میاں صاحب لندن جا کے دوبارہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنانے لگ جائیں گے, تو میاں صاحب کی خام خیالی ہے. میاں صاحب کو اندازہ نہیں ہے کہ لوگ نون لیگ کی سیاسی اوقات کس حد تک جان چکے ہیں, لوگ ان کا اندر باہر کس حد تک جان چکے ہیں, لوگوں کے ساتھ جو انہوں نے پچھلے 2-2.5 سال میں کر دیا, لوگوں کی حالت کیا ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ کوئی ان کو اس حکومت کو ابھی تک کوئی شرم نہیں آتی کہ ابھی تک یہ ٹی وی چینلوں کے اوپر کروڑوں روپے کے اشتہارات چلوا رہے ہیں. کوئی ان کے اندر ذرا غیرت کی رتی نہیں ہے, ان کے اندر ذرا شرم نہیں ہے. یہ وہ پانی کا پوچھتے ہیں, وہ کیا ہے اس کا, وہ کس سے شعیب پانی کہاں کھڑا ہے. ٹھیک ہے, اور بھائی آپ لوگوں کی حکومت کو تو پتہ کرنا چاہیے پانی کہاں کھڑے, جا کے آپ شرم سے ڈوب مرے اس پانی کے اندر, اور آپ کروڑوں روپے کے اشتہارات چلوا رہے ہیں, آپ اخباروں کے اندر اشتہارات لگوا رہے ہیں کہ یہ کر دو. آپ کو سمجھنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی شکلوں سے اریٹیٹ ہو گئے ہیں, گراؤنڈ پہ جا کے دیکھیں نا, خودکشیاں کر رہے ہیں, بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے, عورتیں خودکشیاں کر رہی ہیں بجلی کے بل پے کر کے, جنہوں نے اپنے علاج کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے تھے. ہیلتھ کارڈ آپ نے بند کر دیا, علاج لوگ نہیں کروا پا رہے, بچوں کا پیٹ وہ نہیں پال پا رہے, بچوں کو اسکول کی فیس وہ نہیں دے پا رہے, گھروں کے کرائے وہ نہیں دے پا رہے. ٹھیک ہے, اور لوگ جو ہے وہ بے روزگار ہیں, خودکشیوں پر مجبور ہیں, لوگوں کے بھرم ٹوٹ گئے ہیں, آپ نے لوگوں کے پردے ختم کر دیے, اور ابھی بھی آپ ٹی وی چینل پہ اشتہارات چلوا رہے ہیں آپ کہ جی یہ کر دیا وہ کر دی. کوئی تھوڑی سی شرم حیا اور غیرت کی رتی مطلب آپ میں بچ گئی ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کوئی تھوڑی سی بھی آپ کے اندر غیرت نہیں ہے, آپ لوگوں کے زخموں پہ نمک چھڑکتے ہیں. ایک آپ نے لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر دیا ہے, ایک آپ نے ملک کو تباہ اور برباد کر دیا ہے, آپ نے ملک کی بنیادیں ہلا دی ہیں, آپ نے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے, آپ نے ملک کو 50 سال پیچھے لے گئے, اور اوپر سے آپ اشتہارات چلوا رہے ہیں. مطلب کیسے کر لیتے ہیں یہ لوگ, میں حیران ہوں. مطلب وہ تھوڑی سی تو بندے کے اندر کوئی احساس کی رمق اگر باقی ہو, تھوڑی سی خون میں رمق اگر باقی ہو احساس کی, تو کون یہ کر سکتا ہے؟ مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے, مجھے تو شدید ترین غصہ آتا ہے یہ کر کیا رہے ہیں. مطلب ایک یہ ہے کہ آپ نے ملک کو تباہ کر دیا, اوپر سے آپ جھوٹ بول رہے ہیں, اور یہ اشتہارات کیوں چلوا رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ آج بھی لوگ ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں اور کروڑوں اربوں روپے آپ ٹی وی چینلز کو دیکھ کر بیانیہ بنوا دیں گے. یہ آپ کی اس وقت ذہنی حالت ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ٹی وی چینلز آپ کو بیانیہ بنا کے دیں گے. آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ٹی وی چینلز دیکھتے ہیں. آپ کی ذہنی حالت یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ لوگ ٹی وی چینلز کے اشتہارات دیکھ کے اعتبار کر لیں گے. کوئی تھوڑا سا احساس کر لیں, یہ جو آپ نے اربوں روپے کے اشتہارات چینلوں کو دیے ہیں, اس سے آپ ہیلتھ کارڈ چلنے دیتے, لوگوں کے آپ نے بھرم ختم کر دیے ہیں, پردے تھے اللہ کی طرف سے ایک لوگوں کے بنے ہوئے, آج اچھے خاصے سفید پوش لوگ
बिजली के बिलों के लिए पैसे मांगते फिर रहे हैं, ठीक है। और मतलब ये एक नहीं, ये हजारों नहीं लाखों घरों की ये कहानी है इस वक्त, लाखों घरों की ये लाखों कहानी है। घरों की, और बिल्कुल। आप जो है ना वो इश्तहार देते फिर हैं अरबों रुपए के। भाई टीवी चैनलों के मालिकों को आपने उनका जेब भरना है, उनको oblige करना है, यार वैसे को पैसे दे दो उनको। आपके पास सीक्रेट फंड है, आपके पास इतने फंड हैं, को दे दो 10-10, 20-20, 50-50 अरब दे दो यार। मतलब इस मुल्क को आपने जो जहां पे आप इस मुल्क को ले गए हैं, इससे और ज्यादा आपने इस मुल्क को नीचे लेके जाना है। ले जाएं यार, एक ही बार खत्म कर दें इस मुल्क को। जो आपने करना है आप दे दें उनको, चैनलों को 500 अरब रुपए दे दें, एक ही बार दे दें। मतलब आप ये काम तो ना करें ना कि लोगों का खून खोलें। लोग ये, इनको अंदाजा नहीं है कि लोग ये सर किसी वक्त भी अल्लाह ना करे कोई चीज ट्रिगर हुई ना, लोगों ने इनके घरों के बाहर घिराव करना है, इनके दफ्तरों के बाहर घिराव करना है। लोगों ने इनको गिरबानों से पकड़ना है कि एक तुमने खुदकुशियों पे मजबूर कर दिया, उल्टा तुम हमारे जख्मों पे नमक छिड़कते हो। तुम ये कहते हो कि जनाब हमने ये कर दिया वो कर दी। चीजें इनको अंदाजा नहीं है ग्राउंड के ऊपर क्या है। और मियाँ साहब अब फरार होना चाहते हैं ना, चाहे तो मियाँ साहब शायद ये वजह है कि मियाँ साहब को अंदाजा है कि किसी वक्त भी खुदा ना खास्ता मुझे ट्रिगर करेगी और मैं जाती उमरा से नहीं निकल पाऊंगा या मरी वाले घर से नहीं निकल पाऊंगा। या फिर मियाँ साहब को ये है कि बाहर जाऊं और बाहर जाके नैरेटिव बनाऊं। लेकिन ये बात है कि अभी तक नून लीग ने इसकी तरदीद नहीं की कि मियाँ साहब को इदारे बाहर नहीं जाने दे रहे। तरदीद नहीं की, इतनी बड़ी बात है। और मियाँ साहब चलें, उन लोगों को हमें सबको गलत साबित करने के लिए कि मेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, निकालें 1-2 दिन का चक्कर, लंदन चले जाए। हुकूमत उनके अपने भाई की है। भाई की बस आप तारीख पढ़े ना, भाई भाई का गला कटवा देता है इक़्तिदार की खातिर। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल ये था कि ये जो नून लीग के अंदर एक बड़ी डिफरेंट ऑफ ओपिनियन अगर हम कह दें है कि इरफान सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, किसी किस्म की बातचीत नहीं होगी। मुसद्दिक मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि आए हमारे साथ मुज़ाकरात करें। बयानिया सिर्फ है दोनों तरफ से या फिर अंदर से कोई डिफरेंट ऑफ ओपिनियन है? देखें ऐसा नहीं है कि आप कहें कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, असल में अंधेरे में है, अंधेरे में है ना, सब अंधेरे में। किसी को अच्छा, कोई समझ नहीं आ रही, किसी को कहा जाता है कि तुम जाके ये बयान दे दो, किसी को जाता है ये, जिसको जो समझ आ रही है वो कर रहा है। नूली के अंधेरे में, नूली को पता ही नहीं है कि चल क्या रहा है मुल्क में। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया, सिद्दीक जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। मजीद जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।